ناظرین، ہمارے اس خصوصی پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. چیئرمین منصف گروپ آف کمپنیز جناب خان لطیف خان صاحب، مینیجنگ ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر حیدر رضا عادل صاحب اور منصف ٹی وی کی ساری ٹیم کی طرف سے تہ دل سے آپ تمام کو یوم جمہوریہ مبارک ہو. آپ سب کو مبارکباد دیتے ہیں. راحل صاحب کے بارے میں جو ہے کچھ جانتے ہیں کہ آپ کا جو ہے کچھ خوبصورت کافی لمحات ہوں گے، کچھ آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. جی، میں تو شوٹنگ سے ریلیٹڈ کچھ لمحات بتاؤں گا کہ جیسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بعد میں آپ نے دیکھا، پہلے کیا تھا، چینل شروع ہونے سے پہلے کیونکہ پروگرامنگ کی بینکنگ جو ہے تقریباً 3 مہینے کی ہوتی ہے، تو جب یہ چینل شروع ہوا ہے اس سے پہلے جب میں ریکارڈنگ کر رہا تھا تو اس پہ جو ہے فلورنگ ہو رہی تھی. جی ہاں، جی. تو میں یہ جو اپنا گرین روم ہے جہاں پہ پروگرام ریکارڈ ہوتے ہیں، تو یہاں پہ میں ریکارڈنگ کرتا تھا اور فلورنگ ہوتی تھی، تو یہاں پہ ٹھوکا پیٹی کرتے تھے. جیسے ہی میں نے ایکشن بولا پروگرام ریکارڈ ہونا شروع کیا، تب تک پتہ چلا کہ وہ ٹھوکا پیٹی کر رہا ہے. اس کے بعد باہر آ کے منع کر سیکورٹی گارڈ کو کہ بھائی ریکارڈنگ چل رہی ہے، ہم منع کر دیے. ٹھیک ہے صاحب، ٹھیک ہے، اب کوئی وہ نہیں ہوگا، ڈسٹربینس نہیں ہوگا، آپ ٹھیک ہے جا کے شوٹنگ اسٹارٹ کیجیے. تھوڑی دیر کے بعد آگے دیکھا کہ شوٹنگ ہماری جو ہے بالکل تیار ہے. ہم نے جیسی ایکشن بولا 10 منٹ کے بعد پھر وہ ٹک 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 ہو رہا. تو یہی جو ہے مراحل ہوتے رہے. اس کے بعد کیا کرا کہ ہم نے دن میں ریکارڈنگ نہ کر کے رات کی ریکارڈنگ رکھی. تو ایک دن اچانک یہ ہوا کہ رکنا پڑا صاحب. ایسے مراحل ہیں جو میں شیئر کر رہا ہوں کہ رات میں 3:30 بج گیا صاحب. اس وقت میں یہاں سے کافی دور رہتا تھا، ایک ایریا ہے ونستھلی پورم، تو وہاں کے لیے اس وقت آٹو نہیں ملا. تو میں پریشان، کیا کریں کیا. تو ہمارے ساتھ میں سجاد صاحب بھی تھے. تو آپ یقین نہیں کریں گے، جب آٹو نہیں ملا تو ہم جو ہے ہم اور ایک اندردیپ ہوا کرتا تھا یہاں پہ، ہم اور اندردیپ ٹرک پہ بیٹھ کے گئے صاحب. پہلی بار ایسا ہوا کہ لفٹ مانگی، کیونکہ آٹو والا کچھ جانے کے لیے تیار نہیں. 3:30 بجے کیونکہ کافی دور ہے. اب جس آٹو والے سے پوچھا نا کہاں جانا، ونستھلی پورم صاحب نہیں جا سکتے. تو کیا ہوا کہ ہم لوگوں نے ٹرک سے لفٹ لی، اس کے بعد وہاں پہ پہنچے اور پھر اپنے گھر پہ گئے. تو اس طرح کے جو ہے لگے ہی رہتے ہیں. اردو اور مین سٹریم میڈیا، اردو کا جو میڈیا ہے وہ مین سٹریم میں اس کا کیا مقام ہے، کیا ذمہ داریاں ہیں، اور جو لوگ اردو سے وابستہ ہے، جو ماں باپ اور ان کے بچے اور آنے والے جنریشنز، تو اس تعلق سے جو ہے شیئر کریں. اگین شروع کرتے ہیں ہمارے سجاد الحسنین صاحب سے. دیکھیے، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہ اردو کا مستقبل، نئی جنریشن اردو کے حوالے سے کیا سوچتی ہے اور اردو کو کس طرح سے لے رہی ہے. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اردو ایک شیریں زبان ہے. اس بات سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اردو وہ زبان ہے جو تہذیب و اخلاق سکھاتی ہے. تو چاہیے ہم لوگوں کو، خاص کر ہم ہندوستانیوں کو چاہیے کہ ہم اردو سے جڑے رہیں. دیکھیے، اب بہت ہی نامساعد حالات ہیں اردو کے حوالے سے. ایک دور تو وہ بھی تھا کہ کہا جا رہا تھا کہ اردو کہیں مٹ نہ جائے، لیکن خدا کا فضل ہے کہ ابھی بھی اردو کی پہچان ہے. گو کے پڑھنے والے بہت کم رہ گئے ہیں، لیکن بولنے اور سمجھنے والوں کی تعداد، جہاں تک میرا خیال ہے، ہندوستان میں دوسری بڑی زبان ہوگی ہے ہندی کے بعد اردو، جسے بولنے سمجھنے والے ہیں. سمجھا جاتا ہے. پڑھنے کی حوالے سے جہاں تک میرا خیال ہے گھٹتی جا رہی ہے اردو. اس کی بڑی وجہ ہے اردو والوں میں اردو سے یا تو دوری، یا پھر تعلیم کے حوالے سے اردو ذریعہ تعلیم، یا پھر ذریعہ تعلیم ایک الگ چیز ہے، لیکن اردو کو کم از کم گھروں میں ہی پڑھا جانا چاہیے. جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ہندوستان میں اردو سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم کو اردو سے قرآن شریف بھی پڑھنے میں کافی مدد ملتی ہے، اور جو اسلامک لٹریچر کا جو میٹیریل ہے وہ 70 نہیں بلکہ 90% اردو میں ہمارے پاس موجود ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے شرعی مسائل ہیں اور بہت سارے مسائل، اسلامی مسائل ہیں اور بنیادی باتیں ہیں. تو ان ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے سمجھنے میں اردو بہت معاون ثابت ہو رہی ہے. تو چاہیے کہ ہماری جنریشن کو چاہیے کہ ہم آنے والی جنریشن کے لیے، اردو کی بقا کے لیے آنے والی جنریشن کو اردو کی طرف راغب کریں. اور پھر میڈیا کی بھی ایک ذمہ داری ہے. مین اسٹریم میں جو میڈیا ہے، اردو میڈیا کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیے، اردو کے حوالے سے پاکستان
بھی اپنی ایک امیج رکھتا ہے, اہمیت رکھتا ہے. پاکستان میں بھی بہت سارے چینلز ہیں اردو کے, ہندوستان میں بھی ہیں بہت سارے چینلز. اب تو ماشاءاللہ سے کئی چینلز ہو گئے ہیں. نیوز چینل تو خیر منصف واحد چینل ہے, لیکن 24 گھنٹے نیوز چلانے والا, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے 4-5 چینل ہندوستان میں بھی آ گئے ہیں اردو کے, اور پاکستان میں بھی بہت سارے چینل ہیں. تو ان سارے چینلوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اردو کے حوالے سے وہ سوچیں, سنجیدگی سے اردو کو لیں. دیکھیے ایک زمانہ تھا, کہا جاتا ہے BBC کے حوالے سے, جب ٹی وی چینلوں کا چلن نہیں تھا یا ٹی وی چینل نہیں تھے, یہ اس وقت کی بات ہے 80 کی دہائی میں. ایک سروے رپورٹ آئی تھی کہ BBC جو صرف ریڈیو سے اچھی خبریں, اچھے پروگرام دیا کرتا تھا, تو اس کو سننے کے لیے 2 کروڑ لوگ اس کو سنا کرتے تھے روزانہ. ایک سروے رپورٹ ہے, جبکہ 2 کروڑ سے زیادہ ہی لوگ سنتے تھے, لیکن ایک محتاط سروے کے مطابق 2 کروڑ لوگوں نے BBC سنا تھا یا سنا کرتے تھے. تو اسی طرح سے اب ٹی وی چینل آئے ہیں, تو ٹی وی چینلوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے معیار اور اردو کی ترقی کے لیے بھی کام کریں, اور اردو کے فروغ کے لیے, اردو کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے ہم اپنے طور پہ کچھ ایسے پروگرام بنائیں. جیسا کہ ایک دیکھیے کہا ہی جاتا ہے کہ بولتا قاعدہ اردو بچوں کو اردو سکھانے میں معاون ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نئی جنریشن کو ہم اعلیٰ تعلیم کے لیے انگریزی سے وابستہ کرنا ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان بچوں کو اپنی مادری زبان سے بھی دور نہیں کر سکتے. تو مادری زبان کی بقا کے لیے ہم کو چاہیے کہ ان کو اردو پڑھنا لکھنا سکھائیں. اردو پڑھنا لکھنا سکھانا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے ہمارا بھی فرض بنتا ہے, میڈیا کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اپنے لیول پہ کام کریں. اور پہلے تو بیداری پیدا کرنی ہوگی, پھر اس کے بعد ایک اسٹریٹجی بنانی ہوگی, حکمت عملی طے کرنی ہوگی کہ کیسے نئی جنریشن کو آسانی کے ساتھ اردو سکھائی جا سکتی ہے. یہ اگر شروعات اگر اس کی ہم گھر سے کریں, کیونکہ اردو بولنے کی یا اردو سیکھنے کی شروعات گھر سے ہونا چاہیے. جیسا کہ آپ نے بولا کہ جو میٹیریل ہے, جو ذخیرہ ہے, وہ اردو زبان میں ہے. اگر اردو ہم سیکھ لیں گے تو ہم فارسی بھی پڑھ سکتے ہیں, فارسی سمجھ سکتے ہیں, اور عربک بھی, ہم عربی بھی پڑھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں. جو ہندوستان میں جو ذخیرہ ہے, تو وہ جو یہ سمجھ لیجئے اردو کا 90% ہے. اگر ہم اردو نہیں جانیں گے تو نہ تو ہم غالب کو سمجھ سکتے ہیں, نہ اقبال کو سمجھ سکتے ہیں, نہ ہم میر تقی میر کو سمجھ سکتے ہیں, نہ فیض احمد, مطلب کسی کو بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں. اور جہاں تک ہماری ہندی زبان کی ہے, وہ ہماری قومی زبان ہے, اور اردو جو ہے وہ ہماری مادری زبان ہے. تو اگر ہندی زبان کا سیکھنا ضروری ہے, نو ڈاؤٹ سیکھنا چاہیے, اور انگلش زبان کا اگر ہم کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو اس کا سیکھنا ضروری, لیکن اتنا ہی ضروری اردو کا سیکھنا, کیونکہ اگر ہم اپنا کلچر میں زندہ رہنا چاہتے ہیں, اپنی زبان کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں, ہم اپنی کوئی بات کہنا چاہتے ہیں, اس کی بات سمجھنا چاہتے ہیں, تو یہ ہمارا فرض ہے. ہم دوسرے پہ نہ تھوپیں کہ ہمیں خود اردو سیکھنا چاہیے, اور اس کی شروعات گھر سے کرنا چاہیے. اگر ہم اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے بچوں کو اگر ہم اردو نہیں سکھائیں گے تو ہم امید نہیں کر سکتے کہ کوئی 3rd پرسن ہمارے بچے کو آ کے اردو سکھائے گا. تو اگر اردو ہم سیکھیں گے, اردو جانیں گے, تو نو ڈاؤٹ ہمارے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وقت نہیں ہے, اتنے زیادہ سبجیکٹ ہیں, اتنے زیادہ موضوع ہیں کہ ہم جو ہیں اردو پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں. یہ کہنا بالکل غلط ہے. جب ہم سیریل دیکھ سکتے ہیں, ہم کھیل سکتے ہیں, ہم دوستی میں وقت گزار سکتے ہیں, تو کیوں نہیں ہم جو ہیں اردو سیکھ سکتے ہیں. اگر ہم آدھا گھنٹہ اردو پہ دیں گے تو آپ یقین جانیے 2 مہینے کے اندر ہم اچھی اردو سیکھ سکتے ہیں. اور اس چیز کے آپ تینوں شاہد ہیں, اور ہماری جو ٹیم ہے وہ بھی شاہد ہے, ہمارے ناظرین بھی شاہد ہیں, کہ جو باہر سے آتے ہیں, چاہے وہ شیخ ہوں, چاہے وہ سوڈانی ہوں, چاہے وہ ایرانی ہوں, جو بھی آتے ہیں وہ ہمارے ساتھ اگر 2, 2.5, 3 مہینے رہ لیتے ہیں تو ان کو اردو بولنا آ جاتی ہے. تو یہ اردو کی لطافت ہے, اردو کی مطلب بڑا پن ہے کہ یہ ہر کسی کو اپنے دائرے میں سمیٹ لیتی ہے اور اس کو اپنا بنا لیتی ہے. بہت خوبصورت. تو شاہد صاحب آپ کچھ شیئر کریں. دیکھیں اطہر صاحب, اب اردو کو لے کر ایسے کافی شعور بیدار ہو رہا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیچ میں ایسے اردو گھٹ رہی تھی, مگر اب دیکھ رہے ہیں کہ اردو سے وابستگی کافی بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ کئی ایک چینل سے جس میں واہیات پروگرام دکھایا جا رہا ہے, جس سے معاشرے میں کافی تباہی آ رہی ہے. تو اب لوگ ایسے اردو کو کافی پریفرنس کر رہے ہیں, اردو چینلز کو دیکھ رہے ہیں, اور ہر چینل آج دیکھ رہے ہیں آپ, کیونکہ اردو کا نام و نشان ختم ہو رہا تھا. ایسے دور میں ایسے اردو کو پھر سے, اردو زبان پھر سے لوگوں کے لیے ایک پسندیدہ بن چکی ہے. آج ہر چینل ہے سے ایٹ لیسٹ 1 گھنٹے کا پروگرام کیوں نہ ہو,
न्यूज ऐसे उर्दू में रख रहे हैं, तो इससे ये अंदाजा लग रहा है कि हिंदुस्तान में फिर से, जैसा सज्जाद साहब बोले कि अब हिंदी के बाद अगर सबसे बड़ी कोई लैंग्वेज है तो वो उर्दू है, और उर्दू के जरिए हम उर्दू में इतना जखीरा है अतहर साहब कि हम अपने अवाम को, अपने नाज़रीन को इतने चीज बता सकते हैं, और लिटरेचर इतना ज्यादा है, शायद ही किसी और लैंग्वेज में नहीं है वो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, माशाल्लाह से जो है, और एक बहुत अच्छी शुरुआत हमारे खुद चैनल की है मुंसिफ टीवी, जो नंबर 1 तो अखबार में है ही है, और अब टीवी के जरिए वो अपने घर में अपने आराम में बैठ के उर्दू को जो है एंजॉय कर सकते हैं, सीख सकते हैं, उसका लुत्फ ले सकते हैं उर्दू में। तो चलिए सज्जाद साहब, अगेन आप लोगों से अगला सवाल है कि आप लोगों के फ्यूचर प्लान्स के बारे में मुंसिफ टीवी, और अब आगे जो है किस किस्म की इम्प्रूवमेंट्स लाना चाहते हैं आपके सेक्शन में, आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? सबसे पहले सज्जाद साहब। देखिए, न्यूज़ के हवाले से तो हमने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्रामों का तजुर्बा किया और कामयाब भी रहा। जैसा कि हमने कल्चर के हवाले से आलम इस्लाम को हमने प्रमोट किया, स्पोर्ट्स के हवाले से स्पोर्ट्स की खबरें, मेरा ख्याल, जहाँ तक मेरा ख्याल है, उर्दू में तो आधे घंटे की स्पोर्ट्स की खबरें देने वाला वाहिद चैनल है मुंसिफ। और फिर खबरनामे के हवाले से, अहवाल आलम के हवाले से, तो हमारे मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट हैं। और अब जैसा कि मैंने कहा कि हम अपने कल्चर को, अपनी तहजीब को और उर्दू के रिचनेस को, उर्दू की रिचनेस को आवाम तक ले जाने के लिए, और आवाम में उर्दू की मिठास, जैसा कि राहिल साहब ने कहा, उर्दू की लताफत, और उर्दू की मिठास के अलावा, उर्दू की लताफत के अलावा, उर्दू की जो शीरनी है, जी जी जी, उर्दू का जहाँ तक मेरा ख्याल है, तहजीब व तमद्दुन, तहजीब व अखलाक, और ख़ासकर उर्दू वालों, इंडियन पाकिस्तानी जो उर्दू वाले हैं, उर्दू वालों की अगर तहजीब ज़िंदा होनी है या ज़िंदा रखनी है, तो उसके लिए उर्दू सीखना ज़रूरी है। और इसी हवाले से हम उर्दू को फ़रोग़ देने का काम करेंगे। इस सिलसिले में बहुत सारे प्रोग्राम हमारे पास हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रोग्राम लेके आएँ जिससे कि नाज़रीन को उर्दू सीखने का मौका मिले।